پی ٹی آئی کے لیے آج کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے. پی ٹی آئی نے یہ جشن کے طور پہ بھی منایا. ربیہ باجوہ جو ہیں انہوں نے بڑے سخت قسم کے الفاظ ادا کیے. انہوں نے کیا الفاظ ادا کیے اس پہ بھی بات کریں گے. جنرل پرویز مشرف کی سنگین غداری کیس میں سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا. عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس صدارتی ریفرنس کو غیر ضروری اور غلط قرار دے دیا تھا. حامد میر کا کیا کہنا ہے؟ حامد میر کا کہنا یہ تھا کہ چیف جسٹس بننے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیض آباد میں دھرنا کیس میں اپنے ہی فیصلے کی نفی کی، اپنے ہی فیصلے کی خلاف ورزی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جی آغاز کرتے ہیں بات کا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 13 ماہ بطور چیف جسٹس اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد آج ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کے دور میں کون کون سے فیصلے ہوئے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ان پر جو گفتگو کی گئی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب نے ان پر طنز کیا، اس پہ بات کریں گے. ربیہ باجوہ جو ہیں انہوں نے بڑے سخت قسم کے الفاظ ادا کیے. انہوں نے کیا الفاظ ادا کیے اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ حامد میر نے کیا کہا، پھر جسٹس جو منصور علی شاہ ہیں انہوں نے کیا کہا، اس پہ بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو مطیع اللہ جان صاحب ہیں ان کے حوالے سے. مطیع اللہ جان صاحب کا کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے الوداعی خطبے میں کیا کہا. ان کا کہنا تھا میں میرا دادا، میری دادی، میرے والد، میری والدہ، میری چچی، میری بیٹی، بلوچستان، برطانیہ، انگلینڈ، یہ تھا ان کا الوداعی خطبہ. مطیع اللہ جان کا کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے الوداعی خطبے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جسے یاد رکھا جائے. انہوں نے صرف اور صرف اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں اور اپنے لوگوں کے بارے میں صرف بات کی. یہ تھا ان کا الوداعی خطبہ جو کہ بس سننے کی حد تک ہی تھا، اس میں کوئی بات نہیں تھی. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، تو ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شتر مرغ کی طرح اپنے سر کو ریت میں دبا کر عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ کے سامنے بے بس نظر آئے. یہ تھا کہنا ان کا. اور ربیہ باجوہ جو ہے انہوں نے بہت سخت قسم کے الفاظ ادا کیے. اور اس سے پہلے جو منظور پشتین تھے انہوں نے بھی اس طرح کے سخت قسم کے الفاظ ادا کیے تھے. سیم انہوں نے بھی اس طرح کے سخت الفاظ ادا کیے. ان کا کہنا کیا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ قاضی گردی کے پیچھے وردی تھی. اب یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے سخت قسم کے الفاظ ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ کے گزرنے کے بعد، یعنی کہ ان کی جو دور تھا وہ ختم ہونے کے بعد یہ الفاظ سامنے آئے. ان کے دور کے دوران یہ الفاظ سامنے کیوں نہیں آئے؟ خیر آگے چلتے ہیں. حامد میر کا کیا کہنا ہے؟ حامد میر کا کہنا یہ تھا کہ چیف جسٹس بننے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیض آباد میں دھرنا کیس میں اپنے ہی فیصلے کی نفی کی، اپنے ہی فیصلے کی خلاف ورزی کی اور خفیہ اداروں کی سیاست میں مداخلت کی سہولت کار بنے، کہ خفیہ عدالت کو سیاست میں داخل ہونے کے لیے راستے فراہم کیے. یہ کہنا تھا احمد میر صاحب کا. اور اس کے علاوہ اگر ہم دوبارہ بات کرتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ مداخلت کے خلاف دیوار بننے کی بجائے مداخلت کے دروازے کھول دیے. عدلیہ کے مقدس کردار سے غداری کی، نہ عدلیہ کا دفاع کرنے کے لیے حوصلہ دکھایا اور نہ ہی اخلاقی طاقت، بلکہ ان لوگوں کو راستہ دیا جو مفاد کے لیے عدالتوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے. تو اب ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں ان کے پورے ٹینیور میں انہوں نے کیا فیصلے کیے اور کس طرح کے فیصلے کیے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 13 ماہ بطور چیف جسٹس ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد آج اپنے عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ بطور جج 15 سال اور بطور چیف جسٹس 13 ماہ ذمہ داریاں سر انجام دیں. قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق بلوچستان کے علاقے پشین سے ہے. قاضی فائز عیسیٰ بطور جج 15 سال، بطور چیف جسٹس 13 ماہ ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے کیریئر کے دوران کئی اہم اور تاریخی فیصلے دیے. پارلیمنٹ کی دعوت پر ایوان میں کھڑے ہو کر آئین کی حمایت اور بالادستی پر تقریر بھی کی. یہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور کی باتیں ہیں. بطور چیف جسٹس انہوں نے سوموٹو کا اختیار ایک ون مین سے ختم کر کے 3 جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان پر منتقل کر دیا گیا تھا کہ وہ 3 جج جو ہیں وہ سوموٹو لے سکتے تھے. پہلے صرف ایک ہی جج لے سکتا تھا، لیکن اس کو انہوں نے ختم کر کے 3 ججز پر مشتمل کر دیا تھا.
اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں تو اگست 2016 کو کوئٹہ میں ہونے والے خودکش حملے میں جو 56 وکلا سمیت 74 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اس کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ نے ایک رکنی کمیشن بنایا جس کے رکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، جنہوں نے سانحہ آرمی پبلک اسکول کے جو بچے ہیں جو پشاور میں حملہ ہوا تھا اس کی دوسری برسی 16 دسمبر 2016 کو اپنی رپورٹ پیش کی تھی۔ اس واقعے میں قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اس وقت کے جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو خامیاں یعنی کہ ان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، ان کی خامیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، یہ بھی فیصلہ انہوں نے کیا۔ اچھا، اس کے بعد واپس آتے ہیں، کرین پارٹی نے جو دھرنا دیا تھا 5 نومبر 2017 کو فیض آباد میں، دھرنا 23 روز تک جاری رہا تھا۔ بہت سارے جو زندگی کے معاملات تھے وہ روک دیے گئے تھے، متاثر ہوئے تھے۔ اس دھرنے کے خلاف سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم ان دونوں پر مشتمل ایک 2 رکنی بینچ بنایا تھا، جس نے 7 فروری 2019 کو فیصلہ سنایا تھا۔ یہ فیصلہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کے کھاتے میں جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ نے جنرل پرویز مشرف کی سنگین غداری کیس میں سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ پر ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا لگا دبا صاف کیا اور اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا۔ یہ بھی فیصلہ جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پی ٹی آئی حکومت نے، اب پی ٹی آئی جو ہے اس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ ان کے جانے سے بڑی خوش ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف بہت سارے فیصلے آئے تھے۔ تو اب بات کرتے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت نے 2022 میں ایک صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا، جس میں الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے اثاثے کی تفصیلات میں غلط بیانی کی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اس ریفرنس کے خلاف قانونی کارروائی کی اور عدالت میں دفاع کیا۔ آخرکار سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا تھا، جس میں ریفرنس کو مسترد کر دیا گیا تھا اور ان کی عدلیہ میں خدمات کی توثیق کی گئی تھی۔ بعد ازاں عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس صدارتی ریفرنس کو غیر ضروری اور غلط قرار دے دیا تھا۔ یہ تھا قاضی فائز عیسیٰ کے دور کی گفتگو۔ اس میں 1-2 فیصلے اور جو ہیں وہ لیتے ہیں، جیسے عدلیہ میں احتساب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے جج مظہر نقوی کے خلاف کرپشن الزامات پر جوڈیشل کونسل کے ذریعے تادیبی کارروائی کی۔ شوکت عزیز صدیقی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ کالعدم کیا اور عدلیہ میں مداخلت کا از خود نوٹس لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ پہلے جج ہیں جنہوں نے اپنی اور اپنے اہلیہ کے اثاثے جو ہیں رضاکارانہ طور پر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ڈال دیے تھے۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حکومت سے نہ تو کوئی پلاٹ لیا انہوں نے، نہ کوئی گاڑی لی، نہ ہی کوئی قسم کا پروٹوکول لیا۔ انہوں نے زیارت میں اپنے آبائی زمین اور جو ان کے پاس مطلب زیارت میں اپنی آبائی زمین تھی وہ قائد ریزیڈنسی اور بلوچستان حکومت کو عطیہ کر دی۔ یہ تھے قاضی فائز عیسیٰ کے دور کے کچھ واقعات۔ اس میں کچھ فیصلے ایسے ہیں جو بہت اچھے فیصلے بھی ہوئے اور کچھ فیصلے ایسے ہیں جن میں بہت کڑی تنقید کی گئی۔ پی ٹی آئی کے لیے آج کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ جشن کے طور پہ بھی منایا۔ انہوں نے کہا کہ زرد دور ختم ہو گیا ہے، اب ایک نیا دور آئے گا۔ اب یہ جو نیا دور آئے گا یہ کس طرح کا ہوگا، اس کا فیصلہ بھی کچھ دنوں بعد ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔